یاد رکھ لیں کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں. ہم اپنی طرف سے اس میں نہ ہی کسی چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں اور نہ ہی کسی جائز چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں. ان ایام میں جو منع ہیں وہ صرف 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 اور خامد بیوی کے تعلقات. نمبر 2 نماز منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. نمبر 4 طواف نہیں کر سکتے ہیں. جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ ان دنوں میں منع ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، یہ منع ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت، ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، حتیٰ کہ قرآن مجید کو اٹھا کے بغیر کسی گلبس کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ قرآن مجید کو یوں اٹھا کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی یوں پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح بھی ہاتھ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح ہاتھ آ جاتا ہے، یا آیتوں کے اوپر کوئی ہاتھ آ جاتا ہے، تو اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ عورت اس طرح کرنے میں گنہگار ہو جائے گی. اور شاید ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل بنائی جاتی ہے سورۃ واقعہ کی یہ آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے مگر اس کو پاکیزہ ہی. اب اس پاکیزہ سے کون مراد ہیں؟ بندے ہیں، انسان ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ آیت کا سیاق و سباق فرشتوں کے بارے میں ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ فرشتے ہیں. یہ اس آیت کا معنی ہے. اس کا قرآن مجید کی اس مصحف اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مصحف، یہ کتاب اس طرح شکل میں موجود نہیں تھی. کپڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا. یہ کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ اس لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے، اس چمڑے کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے. کتابی شکل میں یہ بعد میں آیا. مصحف کی شکل میں پہلے تو بہت بڑے مصحف میں لکھا گیا، بعد میں چھوٹے مصحف میں. تو یہ والی پابندی کہ عورت پڑھ نہیں سکتی قرآن مجید، یا ورق بدلنے کے لیے اسے کپڑے کا سہارا لینا ہے، کسی اور چیز کا، تنکے کا، کسی اور چیز کا لینا ہے، اس لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے. بس ایک اگر کوئی انسان ادب کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں. وہ تو آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، یہ بھی ہے افضل کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں. لیکن اگر کوئی انسان 24 گھنٹے باوضو نہیں رہتا ہے، کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ نماز کے ٹائم صرف وضو کرتا ہے، 24 گھنٹے باوضو رہنا کوئی لازم تو نہیں ہے. اگر کوئی رہتا ہے تو بہتر ہے. تو ایک ادب اور احترام کے تقاضے میں آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کے پڑھا جائے. یہ ادب کا تقاضا ہے. اور یہ ادب تو ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ سلام کرنے کے لیے بھی ہے. یاد ہوگا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت ایک جگہ پہ کر رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایک بندہ گزرا، السلام علیکم بول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جواب نہیں دیا، اٹھے اور اٹھ کر بھی اس کو جواب نہیں دیا، فارغ ہو کر، اور فوری آ کے تیمم کیا، تیمم کر کے پھر اس کو آواز دے کے کہا وعلیکم السلام. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیمم کر کے کیوں سلام کا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارہ، میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینا ناپسند کیا، کیونکہ السلام علیکم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے. تو افضل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں باوضو رہے. افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو ادب کے ساتھ پڑھے. یہ ساری چیزیں آداب میں آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا گناہ ہے اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا؟ اگر عورت نے اپنے مخصوص ایام میں اس کو اٹھا کے پڑھ لیا تو گناہ ہے؟ تو ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے. صحیح روایات کی میں بات کر رہا ہوں.